تو ایک مرحلہ صرف عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ صدق ہوتا کیا ہے اور صدق کے مراحل کیا ہیں۔ صدق یہ ہے کہ جو بھی اب ہم مراحل، ابتدائے صدق یہ ہے، ابتدا کہ صدق میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ مطابق بے واقع ہو۔ یہ ہمارے ہاں جو عام طور پر ہم سچ کا معنی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہو وہ مطابق بے واقع ہو۔ میں نے آپ کو جو بھی خبر دی اگر مطابق بے واقع ہے اسی کو سچا کہا جاتا ہے۔ سچ کا عام معنی یہ ہے، لیکن یہ عام معنی ہے، اس کے مراتب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صرف ایک مقام ذکر کر دوں جو خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے اکثر اور یعنی عوام کے لیے عموماً پیش آتا رہتا ہے۔ وہ مقام یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر بچ جائیں گے۔ یہ ہمارے خیال ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے مثلا کہ میں چھوٹا سا جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا، یہ جھوٹ مجھے بچا لے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، جہاں کہیں پر بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے اس کو لکھ کر رکھ لیں اپنی طرف سے، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ جتنی بڑی مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہوں، جو مرضی پرابلم ہو، جہاں دین ہمیں اجازت دیتا ہے وہ کچھ موارد ہیں، کچھ موارد ہیں۔ ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جہاں پر کسی مومن کی آبرو بچانی ہو، عزت بچانی ہو یا اس کی جان کی حفاظت کرنی ہو، وہاں اس کی خاطر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے۔ دو مومنین میں آپس میں صلح کرانی ہو اور چارہ نہ ہو اس کے بغیر، تب بھی وہاں پر ایک مرحلہ اجازت موجود ہے۔ اس کے بعد کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جھوٹ کی اجازت شریعت تو پس شریعت نے ہمیں بتا دیا، یہ بھی سمجھا دیا کہ جھوٹ اگر کہیں بولنا پڑ جائے تو موارد کیا ہیں وہ بھی سمجھا دیا۔ اس کے بعد اب گنجائش کہیں نہیں ہے۔ پس اب میں اپنے بارے میں جو یہ تصور کرتا ہوں کہ میں جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، یاد رکھیے گا کہ یہ تصور، یہ خیال سوائے شیطانی خیال کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہیں پر پروردگار نے ہمیں آزمانا ہوتا ہے کہ ہم پروردگار پر کتنا ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سچ بولنے اور سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ سچ بولنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ لہذا اب یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یا اس مرحلے میں شیطان کا ساتھ دیں، اس کی بات مانیں، یا اللہ کی بات مانیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا سچ آپ کو نقصان پہنچا دے، یہ ممکن ہے کہ آپ سچ بولیں اور واقعاً ایسا ہو۔ آپ نے سچ بولا، مثلاً آپ کو نوکری سے نکال دیا کسی نے، آپ نے سچ بولا، آپ کی پٹائی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے سچ بولنے کا جو اثر پڑتا ہے وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہو سکتا ہے آپ کو نوکری سے نکال دے، سامنے والا ہو سکتا ہے آپ کو مارے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اب اس کے مقابلے پر آپ خود طے کر لیجئے کہ آپ کے پاس امکانات تو سارے آ جائیں، لیکن کوئی بھری محفل میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، تو وہ سارے امکانات زیادہ عزیز ہیں یا وہ عزت عزیز ہے، یہ فیصلہ خود کرنا ہے۔ بہرحال اس لیے بیان کرنا مقصد سب تھا کہ جوانوں میں معمولاً یہ پرابلم پیش آتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سچ کی قوت جھوٹ سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں صرف آزماتا ہے اور وہیں پر اللہ پر توکل کر کے سچ بولنا، یہی ایک آزمائش، ایک امتحان یہی ہے کہ انسان وہاں پر سچ بولے، حتیٰ اپنا نقصان دیکھتے ہوئے بھی سچ بولے۔